سب سے پہلے قربانی اور سب سے پہلا قتل، سب سے پہلے حسد اور سب سے پہلا جو ہے ظلم کس نے کیا، اس حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنی ہے۔ قربانی کے ایام ہے تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قربانی انسان اول حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے پیش کی۔ ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ہم نے ایک کی کو قبول کیا اور دوسرے کو قبول نہ کیا، تو دوسرے نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تو پہلے والے نے کہا تم بلا وجہ مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے قربانی کے حوالے سے کہ جب تک ہماری نیت خالص نہ ہو قربانی کی، اس وقت تک ہماری قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگ آپ کو دکھنے میں آئیں گے کہ وہ نمائش کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کرنے کے لیے جو ہے قربانی کرتے ہیں تاکہ ہمارے نام کا چرچا ہو جائے اور ہمیں لوگ جو ہے وہ یہ کہیں کہ واہ جی واہ کیسا جانور آپ نے لیا ہے اور کیسی قربانی کی ہے۔ تو اگر نیت آپ کی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا لوگوں کی سے داد وصول کرنے کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں تو ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹی کی قربانی کو اس لیے قبول کیا کہ اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی تھی۔ اب وہ معاملہ کیا ہے، کس طرح جو ہے یہ قربانی کا آغاز ہوا، کیوں یہ واقعہ پیش آیا قربانی کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف جب بھیجا، افزائش نسل کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امّہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے ہاں دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے، تو یہ دو بچے ہو کر پیدا ہوتے۔ پھر جب یہ نسل بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ بیٹوں کو بلائیے اور ان کا نکاح کچھ یوں کرے کہ جو دو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ دوسرے دو ایک ساتھ کے ساتھ ان کا آپس میں جو ہے وہ نکاح کریں، یعنی جو ایک بچہ بچی پیدا ہوئی ہے وہ دوسرا بچہ بچی کے درمیان ان کا آپس میں جو ہے یوں نکاح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل کو بلایا اور کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا ہے کہ میں تمہاری دونوں کی جو ہے وہ شادی کرواؤں، لیکن شادی کا طریقہ یوں ہوگا کہ جو قابیل کے ساتھ بہن ہے اس کی جو ہے وہ شادی حابیل کے ساتھ ہوگی اور حابیل کی جو بہن ہے اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سامنے یہ جو ہے بیان فرمایا تو قابیل جو ہے وہ اس نے انکار کر دیا، کہا ایک تو بڑا میں ہوں اور ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں، قابیل اور اکریمہ، یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ دونوں جنت میں پیدا ہوئے تھے اور یہ دونوں زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، تو میں تو اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری بہن جو ہے وہ حسین ہے اور اس کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے،
تو سامعین محترم یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھے کہ حسن بھی کبھی کبھار جو ہے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اور اسی حسن کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو ورغلایا گیا، اور اسی حسن کی وجہ سے تباہی جو ہے وہ پھیلی ہے۔ اور یہی حسن اگر باہر نظر آئے اور بے پردہ ہو، پردہ نہ ہو اس کا، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ شیطان اس کی طرف تار تار کے دیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھو۔ تو دیکھیں کہ کتنا جو ہے خطرناک ہے یہ معاملہ۔ تو اس طرف بھی جو ہے توجہ دیں کہ جو بھی ہماری ماں بہنیں ہیں وہ جب باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلیں، اور پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ ہے، اس لیے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت حابیل نے تو اس کو قبول کیا، لیکن قابیل نے انکار کر دیا۔ یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی وہ بنا، اس کے حکم کو بھی نہیں مانا، اور اپنے باپ کی نافرمانی بھی کی، یعنی نافرمانی کا سلسلہ بھی آپ سے اس کی ابتدا ہے، قابیل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے پھر فرمایا کہ اے بیٹو، اگر ایسی بات ہے کہ تم انکار کر رہے ہو تو پھر قربانی پیش کرو۔ حابیل نے اس بات کو بھی مان لیا۔ آپ نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بکری جو ہے، نوجوان بکری کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے گندم پیش کی، ان دونوں کو رکھا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سفید آگ آئی اور حابیل کی وہ بکری جو تھی اس کو کھا کے چلی گئی۔ یہاں پر بھی حابیل جو ہے وہ قابیل سے جیت گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کا دل جو ہے وہ خالص تھا اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر وہ راضی تھا، اس لیے اس کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ اور قابیل کی قربانی کو اس لیے رد کیا گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہیں مانا، باپ کی نافرمانی بھی کی، اور پھر اس نے جو پیش کیا وہ مال بھی ردی مال تھا۔ تو سامعین محترم، تین باتیں یہاں پر بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے، جو سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے قابیل نے کہا کہ میں ہرگز تمہیں یہ کام کرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تو اس نے اپنے بھائی کو جو ہے قتل کر دیا، اور سب سے پہلا قتل بھی جو ہے اس کی ابتدا آپ سے ہوئی۔ یوں جو ہے قربانی انہوں نے پیش کی اس وجہ سے، یہ وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ چونکہ وہ راضی نہیں تھا، وہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ شادی جو ہے اپنی بہن سے نہیں کر سکتے، لیوزا سے آپ کی شادی ہوگی۔ چونکہ وہ تھوڑی سی حسن کے اندر کم تھی، اس لیے جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 171 پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس جان کو بطور ظلم قتل کیا جاتا ہے، حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے حصے میں اس کا خون ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہاں بھی ایک بات آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے، ایک تو ظلم من قتل کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے، اور دوسرا جو بھی کوئی برائی کے طریقے کو ایجاد کرتا ہے، جس کا سنت اور احادیث مبارکہ کلام اللہ سے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی جو ہے ائمہ علماء کرام جو بڑے گزر چکے ہیں فقہائے امت کے، ان سے کوئی جو ہے ایسی بات نکلتی ہے، نہ ہی جو ہے جو طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو جو بھی اس پر، اگر وہ برا طریقہ ہے، جو بھی اس پر عمل کریں گے تو وہ سارا کا سارا گناہ اس کے پڑنے میں بھی جائے گا۔ اس لیے برے طریقے کی ایجاد بھی انسان نہ کرے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے کہ حسد کی ابتدا بھی یہاں سے ہوئی۔ قابیل نے حسد کیا حابیل سے، اور وہ حسد کا شکار ہو کر پھر اس نے جو ہے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اس لیے قربانی کی ابتدا ہو، حسد کی ابتدا ہو، باپ کی نافرمانی کی ابتدا ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ابتدا ہو، اور اسی طرح کئی باتیں جو ہے اس آیت سے اور اس واقعے سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ اگر انسان جتنا بھی اس پہ غور کرتا چلا جائے تو وہ کم ہے، بہت ساری باتیں یہاں سے نکل سکتی ہیں۔ ہمارا مقصد ہے چونکہ قربانی کے ایام ہے، تو قربانی اگر آپ نے کرنی ہے تو للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر قربانی کریں، نیت آپ نے خالص رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں سے واقف ہے اور دلوں پر جو ہے وہ نظر رکھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اسی طرح ان ربک لبالمرصاد، آج اگر کیمرے لگا دیے جائیں تو بہت سارے جو ہے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اے مومن تجھ پر اللہ تعالیٰ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، تجھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف آنا چاہیے۔ پھر تجھ پر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا گیا ہے، وہ تیرے اعمال نامہ کو لکھ رہے ہیں، اس سے بھی تجھے جو ہے واقف رہنا چاہیے، اس سے بھی تجھے جو ہے اپنے آپ کو سدھار کے رہنا چاہیے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی نہیں رب تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے وہ اس کرامن کاتبین اس نے مقرر کیے ہیں، پھر اس کے جو ہے کل قیامت کے دن پاؤں ہاتھ بھی اس دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اتنے باتیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ کتنی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہم نے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو باتیں حابیل نے کہی ہے ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، نہ برابری کا شکار، بلکہ معاف کریں یا پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دیں۔ اسی طرح حسد بھی بہت بڑی برائی ہے جو انسان کی نسلوں کو تباہ کرتی تھی، معاشرے کی تباہی کا باعث بنتی ہے، اس لیے حسد بھی نہیں کرنا۔ رشک تو جائز ہے لیکن حسد بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح قربانی کی ابتدا کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا کہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور آج تک اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ دو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے نہیں بلکہ دو لوگوں کی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آج آپ یہ سبق لے کر جائیں کہ نہ تو آپ نے دکھلاوے کے لیے قربانی کرنی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ پیسہ تو آپ نے خرچ کر لیا، جانور بھی لے لیا، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میرا آپ سب سے جو ہے یہ ریکویسٹ ہے، یا آپ سے جو ہے میں تقاضا کرتا ہوں کہ آپ خود بھی سنیں اور سن کر اس بات کو آگے جو ہے پہنچانے کی آپ کوشش کریں، تاکہ لوگ بھی اس قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔